الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ہمارا نئی کتاب ہے کتاب التیمم. تیمم سے متعلق اس کے اندر احکام اور مسائل کا ذکر ہوگا. امام بخاری نے اس کا آغاز اللہ رب العزت کے اس فرمان سے کیا ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اگر تمہیں پانی نہیں ملا اور تم پر جو ہے وہ وضو یا غسل فرض ہو چکا ہے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو. اور تیمم کس طریقے سے کرو کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو اس سے مٹی سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل آگے بیان کی ہے جو آگے آئے گی. اس کے بعد امام بخاری باب لے کر کے آئے ہیں، حدیث لے کر کے آئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ حتی اذا كنا بالبیداء او بذات الجیش انقطع عقد لی. فرماتی ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. جب ہم بیدا یا ذات الجیش جگہ تھی وہاں پہنچے تو کہتی ہیں میرا ہار ٹوٹ گیا. فأقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على التماسه وأقام الناس معه. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تلاش کے لیے انہوں نے وہاں قیام کیا اور قافلہ تھا، باقی لوگ بھی وہاں ٹھہر گئے. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. تو وہ پانی پہ نہیں اترے تھے. یعنی عموماً مسافر اس زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو وہ پانی کے کنووں پانی کے قریب جو ہے وہ پڑاؤ کرتے تھے. تو وہ چونکہ مقصد اس میں ہار کی تلاش تھا تو اس لیے آپ وہاں پر رکے اور وہاں پانی نہیں تھا. فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ. تو وہ لوگ جو ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. فقالوا. اور وہ کہنے لگے الا ترى إلى ما صنعت عائشہ. آپ نہیں دیکھتے کہ یہ عائشہ نے کیا کیا ہے رضی اللہ عنہ. اقامت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس. حضور کو بھی روک لیا ہے اور لوگوں کو بھی روک لیا ہے. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. اور نہ یہاں پہ پانی ہے اور نہ ان کے ساتھ پانی ہے. یعنی جہاں وہ اترے ہیں نہ اس جگہ پہ پانی ہے اور نہ قافلے کے پاس پانی ہے. فجاء ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع واضع رأسه على فخذی فقد نام. تو ابو بکر جو ہیں وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ وہ عائشہ کہتی ہے میری ران پہ سر رکھ کے سو رہے تھے. فقال. تو انہوں نے فرمایا ابو بکر نے اپنی بیٹی کو حبستی حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس ولیس علی ماء ولیس معهم ماء. تم نے حضور کو بھی اور لوگوں کو بھی روک لیا ہے اور نہ جہاں وہ اترے ہیں وہاں پانی ہے اور نہ قافلے کے پاس پانی ہے. فقالت عائشہ. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فعاتبنی ابو بکر وقال ما شاء اللہ ان یقول. کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے مجھے ڈانٹا، مجھ پہ ناراض ہوئے اور جو اللہ کو منظور تھا انہوں نے وہ ناراضگی کے باتیں مجھے کی. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على فخذی. تو انہوں نے کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے نا اپنے ہاتھ سے جیسے چونٹی کاٹتے ہیں نا اس طریقے سے انہوں نے وہ بھی مجھے مطلب ہے چونٹی بھی کاٹی کہ تم نے جو ہے نا ناراضگی کے اندر. تو
کہتے ہیں کہ میں نے حرکت نہیں کی کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ میری ران پہ ان کا سر تھا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح على غیر ما. اب رات کا وقت ہو گیا تو سو گئے. صبح اس بے آب جو جگہ تھی جہاں پانی نہیں تھا حضور بیدار ہوئے تو فانزل اللہ آیت التیمم فتیمموا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے تیمم کی آیات نازل کر دی. تیمم کر لو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو. سب نے تیمم کیا. فقال اسید بن الخدیری، اسید بن خدیر نے کہا ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد، ٹھیک ہے، تو یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تم پہلے بھی تمہاری وجہ سے بڑی امت کو اللہ نے آسانیاں دی ہیں، بہت ساری اللہ نے رحمتیں کی ہیں. تو مسلمان خوش ہو گئے کہ تیمم کی جو ہے نا آیتیں اتر آئیں. قالت، تو اما عائشہ کہتی ہیں فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ، ہم نے جب اس اونٹ جس پر ہم سوار تھے اس کو جب ہم نے کھڑا کیا، اس کو اٹھایا، فاصبنا العقد تحتہ، تو اس کے نیچے ہمیں ہار مل گیا. تو بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہار ہے وہ گم ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کی تلاش میں نہ صرف اپنے آپ کو اس جگہ پہ روک لیا کہ بھئی ہار تلاش کر کے جائیں گے، اپنے ساتھ پورے قافلے کو بھی روک لیا. تو آپ ذرا تصور کریں، مطلب اس پہ میں بھی سوچوں کہ ہمارا اتنا، کیا ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے، کیا ہم اتنا اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو مقام دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یقیناً بہت مشکل ہے یہ اخلاق اور یہ اعلیٰ ظرفی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے بڑا ہونے، آدمی کے عالم ہونے، آدمی کے قائد ہونے، یہ نا وہ بڑی شخصیت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو بیوی ہوتی ہے نا اس کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھے. ہمارے یہاں نا جو جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس کاروبار ہوتا ہے، جتنا بڑا خاندان ہوتا ہے، اتنا وہ اپنے ماتحت لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، اتنا اپنے ماتحت لوگوں کو جو ہے نا وہ حقیر سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ سارے اس کے کام کاج کے لیے رکے رہیں اور اس کو نہ کرنا پڑے، ہے نا. خصوصاً جو علماء ہوتے ہیں نا، یہ جو دینی ہمارا طبقہ ہے، اس کے اندر یعنی یہ بیماری. تو ابھی یہ والا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ عام ہے. تو اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ حضور جیسی ذات ہے اور وہ اپنی اہلیہ کے ایک ہار کے لیے رک رہے ہیں، قافلے کو بھی روک رہے ہیں. آپ چاہتے تو آپ کہہ دیتے کہ بھئی چلو چھوڑو، ہار ہی ہے نا، کیا ہے. لیکن آپ نے اپنی اہلیہ کے جذبات کا خیال رکھا. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ بہت بڑی تعلیم ہے. اور دوسری جو چیز ہے اس میں حضرت ابو بکر کا ڈانٹنا اپنی بیٹی کو، تو تم نے خود بھی جو ہے حضور کو بھی روک لیا اور سارے قافلے والوں کو بھی روک لیا. ٹھیک ہے. تو حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور کے سب سے زیادہ قریب ترین لوگوں میں سے ہیں، لیکن جب پریشانی ہوتی ہے نا انسان کو تو پھر انسان اس کو وہ اختلاف رائے جو ہے وہ کر لیتا ہے. انہوں نے حضور کے ساتھ تو اختلاف نہیں کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ البتہ ضرور اختلاف کیا اور ان پر ناراض بھی ہوئے، بلکہ ان کو چونٹی بھی کاٹی کہ جو ہے نا یہ تم نے کیا کیا ہے نا. خود بھی رک گئی، حضور کو بھی روکا، ساروں کو روک لیا، اور پانی بھی نہیں ہے. اور حضرت عائشہ پہ قربان جائیں کہ وہ ہلی بھی نہیں کہ ران پر حضور کا سر مبارک تھا. تو اس سے باپ اور بیٹی کے تعلق کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ پیار اور پیار ہی ہوتا ہے جیسا کہ بعض لوگ ایسا ظاہر کرتے ہیں، ڈانٹ بھی تعلق کی علامت ہے.
ڈانٹ بھی جو ہے وہ پیار اور تعلق کی علامت ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ لمیٹڈ اور ایک حدود کے اندر ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خاوند کا جو معاملات ہیں وہ یعنی بسا اوقات اور طرح سے ہوتے ہیں، والد بسا اوقات اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں، یہ بھی یہاں پر جو ہے نا نظر آتا ہے۔ اچھا، اور تیسری جو چیز ہے کہ اس پہ جب انہوں نے صبر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی بڑی آسانی کا معاملہ فرما دیا کہ تیمم کی آیات نازل کر دیں، تیمم کی آیات نازل کر دیں، اور انہیں ہار کہاں پہ ملا؟ اس اونٹ کے نیچے جہاں پر وہ سوار تھے۔ اب ان حدیثوں میں دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذکر ہے، انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے جو ہے نا وہ ناراض ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں حضور کا کوئی لفظ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا کہ تم لے بھائی اونٹ کے نیچے ہی تو ہار تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے، غیب کا علم نہیں جانتے۔ اگر آپ غیب کا علم جانتے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ بتا دیتے کہ اس کے نیچے ہے، آپ کو غیب کا وہی بات پتہ چلتی تھی جو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آپ کو خبر دیتا تھا۔ تو البتہ جب آپ کو خبر نہیں دی جاتی تھی، پھر آپ کو جو ہے وہ جو ہے وہ ہاں میں کیا کہہ رہا تھا، ہاں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دیتا تھا تو آپ کو خبر ہوتی تھی، جب خبر نہیں دیتا تھا تو خبر نہیں ہوتی تھی۔ امام ابن حجر نے یہاں پر ایک بڑا عجیب نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ، کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غصے ہوئے نا تو یہ ان کی شفقت کے منافی تھا، نہیں باپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، چلو زبان سے غصے ہو گئے، ہاتھ سے بھی انہوں نے ان کو چونٹی کاٹی، تو کہتی ہیں اس لیے حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابو، ہے نا، بلکہ جو لفظ لیا وہ اپنے ابا کا نام لیا، فعاتبنی ابو بکر، ابو بکر نے مجھے سزا دی، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں نا رضی اللہ عنہ، وہ تو صحابہ تو برابر کے درجات میں ہوتے ہیں، تو ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ آپس میں نہیں لیتے تھے، اس طرح نہیں کہتے تھے، نہ ان کو اس کی تعلیم دی گئی تھی، تو البتہ ان کے بعد آنے والوں کو ضرور کہا گیا۔ تو آپ دیکھیں اما عائشہ نے اپنے ابا کا نام لیا، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ ایک ایسی بات پہ ناراض ہو رہے تھے جس بات پر حضور راضی ہیں، تو یہ بھی بات جو ہے وہ مناسب نہیں تھی، اور دوسری بات جو والد کو کا جو کو جس انداز میں انداز اختیار کرنا چاہیے وہ انداز جو ہے انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ابن حجر نے کیا عجیب جو ہے نا وہ نقطہ اٹھایا، اس کو عبدالستار حماد صاحب ہیں جن کی یہ شرح چھپی ہے ہدایت القاری، ان کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے کچوکے لگائے، اس انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اجنبی آدمی کسی کو اس کی غلطی پہ تنبیہ کر رہا ہو، تنبیہ کا یہ انداز شفقت پدری کے خلاف تھا کہ زبان سے بھی ملامت اور ہاتھ سے بھی طعن۔ اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابو بکر مجھ پر عتاب فرمانے لگے، اور ان کے لیے والد محترم کے لفظ استعمال نہیں فرمائے، ہے نا، یہ نہیں کہا ابھی، اس کا یہ مطلب ہے کہ بچے بھی اگر ان کے ساتھ کہیں زیادتی ہوئی ہے تو وہ اپنے والد کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، ہے نا،
والد کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں. جب ابو بکر جیسی شخصیت جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ ناراضگی کا ان کی بیٹی نے اظہار کر لیا، تو پھر دنیا کا کوئی بھی باپ ہو تو اگر اس سے زیادتی ہو جائے تو بچہ جو ہے اس زیادتی کا پر ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ بے ادبی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو محبت اور پیار کے الفاظ ہیں اگر وہ بچہ استعمال نہیں کر رہا تو وہ اس کی گنجائش اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے کلچر میں باپ کا جو بنایا گیا نا ہے، تمہارے ابو کو تو دکھ ہوگا، یہ ناراض ہو جائیں گے. آپ دیکھیں یہاں پر ہم عائشہ نے کوئی ایسا وہ نہیں کیا، بہت فطرتی ان کا تعلق تھا. اور عرب میں آج بھی جو تہذیب ہے وہ بڑی فطرت کے اوپر ہے. یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مسئلہ ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہے. بچپن سے جو ہے نا ابا کو دیوتا بنا کے نا پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ابا ایسے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں، مطلب بچیوں کو زمین کا حصہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اور کہیں پر کوئی کہیں پر کوئی اور زیادتی. ٹھیک ہے، بیٹوں کے نام زمین لگوا دی، بیٹیوں کی مرضی کے خلاف شادیاں کروا دی. ٹھیک ہے، بہت سارے فیصلے جو ہے نا وہ ابا کر جاتے ہیں. تو اس سوسائٹی میں دو طرفہ ظلم ہوتے ہیں، پھر اولاد بھی ظلم کرتی ہے. میں کل ہی ابو سے باتیں کر رہا تھا، ابو مجھے واقعات سنا رہے تھے. ان کے کتنے ایسے دوست ہیں جن کی بیویاں فوت ہوئیں تو بیچاروں کے پاس بیوی نہیں تھی، اب انہوں نے شادی کرنا چاہی تو اولاد نے مطلب ہے ماں کے فوت ہونے کے بعد دوسری بیوی کے جو ہے نا لانے پر وہ اولاد جو ہے ناراض ہو گئی، اور ابا کو انہوں نے سختی سے منع کر دیا. ایک تو ایسے بد نصیب بچے تھے، انہوں نے پکڑ کے اپنے ابا کی پٹائی کی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سعودیہ کے تھے وہ، ہمارے بڑے اچھے ابو کے دوست تھے. بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسے واقعہ. تو یہاں نا ظلم پر کھڑا ہوا ہے کلچر، کہیں ابا ظلم کر رہے ہیں، کہیں پہ بچے ظلم کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، نہ ابا کو ظلم کرنا چاہیے، اور اگر ہو جائے تو بچے کو احتجاج کا حق حاصل ہے. بچہ ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، بچہ کہہ سکتا ہے کہ ابا کا نام لے کے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی. ٹھیک ہے نا، تو یہ بڑی عجیب چیز ہے. یعنی ہمارے یہاں تو ابا جی چھوڑے آپ، کوئی چچا زیادتی کر لیں، ماموں زیادتی کر لیں، کوئی بھی زیادتی کر لے خاندان میں، اس کا اگر آپ صرف نام لے لیں گے نا تو آپ کہیں گے. مطلب میں خود بھی یہ اس نقطے پر میں نے ابھی مطلب غور کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی مطلب اگر کسی کا کوئی نام لے لیتا تھا تو مجھے بڑا ہوتا تھا کہ یار یہ وہ بڑی عجیب بات ہے، بڑا بدتمیز بچہ ہے نا، اپنے بڑوں کا جو ہے نا نام لے رہا ہے. لیکن ابھی اس حدیث کو پڑھ کے معلوم ہوتا ہے یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ بالکل عین فطرت ہے. اور دیکھیں اس کو کسی محدث نے اس پر اما عائشہ پہ تنقید نہیں کی، اور محدثین نے ایز اٹ از الفاظ کو نقل کیا، اور وہ نقل الفاظ ہم تک پہنچے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہماری ماں اما عائشہ پر رحمتیں فرمائے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ راضی ہو، انہوں نے ان ساری چیزوں کو قبول کیا. اور اللہ محدثین کرام پر رحم فرمائے جنہوں نے اس علم کو ہم تک ایسے ہی ایز اٹ از منتقل کیا. انشاءاللہ اگلی حدیث کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم.